پچھلی حکومت سے ٹرانسفر ہوئی اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا، اور آئی ایم ایف کا ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہمارے سامنے تھا۔ پچھلی حکومت نے وہ تمام شرائط طے کی تھی اور پھر خود ہی ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مرحلہ قریب آ رہا تھا تو انہوں نے اپنی ذاتی سیاست اور اپنی ذاتی ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس جو کہ ایک آئینی جو حق ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ کامیاب ہوا۔ ہم فی الفور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ریاست کو ڈبو دیتے، یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن بطور ایک پاکستانی کے ایک ذمہ دار حکومت کے سربراہ ہونے کے ناطے میرا اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف اور مخلوط حکومت کے تمام زعماء کا فرض تھا کہ اگر سیاست کو نقصان پہنچتا ہے پہنچے، ریاست بچ جائے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا، اس سے ہم نے نپٹنے کے لیے جو بھی وسائل، وقت، توانائیاں صرف کی۔ مہنگائی اپنے بتدریج وہ بڑھ رہی تھی، اس کو ہم نے قابو کرنے کے لیے پوری کوشش کی۔ کس حد تک ہم کامیاب ہوئے آپ کے سامنے ہے۔ میں ایک خطا کار انسان ہوں، یہاں پر نہ غلط بیانی کروں گا، اور ہمیشہ کوشش کی کہ غلط بیانی سے بچا جائے۔ تو ایک طرف معاشی بدحالی ہمیں ورثے میں ملی، اور دوسری طرف لانگ مارچز، دھرنے، جو بالآخر 9 مئی 2023 پہ آ کے اس کا جو ایک انتہا کا نقطہ تھا جہاں پر پاکستان کے خلاف بغاوت ہوئی اور افواج پاکستان کے خلاف بغاوت ہوئی۔ اس کے باوجود الحمدللہ آئی ایم ایف کا معاہدہ طے پایا، کسان پیکج 2000 ارب روپے کا دیا گیا، جس کے نتیجے میں اس سال جو گندم 10 سالہ ریکارڈ ہے اس کی پیداوار کا الحمدللہ، اور پھر یقیناً صوبائی حکومتوں کے کوشش سے ابھی کاٹن بھی اس میں بھی پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہت پیداوار میں بہتری آئی ہے۔ مگر اگر یہ کہا جائے کہ ہم 16 ماہ میں ہر میدان میں کامیاب ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے مسائل حل کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کی، اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ وسائل کو بچانے کے لیے آپ اندازہ کریں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو کیا صورت گری ہوتی۔ پیٹرول پمپ خالی ہوتے، قطاریں لگی ہوتی، زندگی بچانے والی ادویات ناپید ہوتی، ہماری جو امپورٹس جس کو درآمدات کہتے ہیں، جو ضروری درآمدات، تیل، ادویات، خوراک، مشینری، صنعت کے لیے، زراعت کے لیے، را مٹیریلز، خام مال، ان کی جو ایل سیز نہ کھل پاتی، اگر وہ کھلتی بھی تو باہر کے بینک اس کو منظور نہ کرتے، اس کو انڈورس نہ کرتے، آپ دکانوں پر قطاریں لگی ہوتی، دوائیاں نہ مل رہی ہوتی، روزمرہ کی اشیاء وہ نہ مل رہی ہوتی، پیٹرول
کے اوپر قطاریں لگی ہوتی، بینکس کے اوپر چڑھائی ہو گئی ہوتی، لوگ پیسے اپنے بینکوں سے نکالنے کے لیے وہاں پر توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے، صنعتوں سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جاتے، اور جو ہمارے جو انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو آپ کو ایک اپنا دھیلا بھی نہ ملتا، اگر کوئی دیتا بھی تو بہت مہنگے داموں کے اوپر، بہت ہائی انٹرسٹ کے اوپر، آپ کے اپنے انٹر بینک جو ریٹس ہیں وہ بڑھ جاتے۔ قصہ کو ہوتا کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہوتے، یہاں پر ایک خدا نخواستہ ہنگامہ ہوتا، ہر طرف جلوس نکل رہے ہوتے۔ یہ ہے وہ ایک کانسیکوینشل ایک امپیکٹ، خدا نخواستہ اگر پاکستان دیوالیہ ہو جاتا۔ تو میری نظر میں پاکستان کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری مدد کی، اور میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف اور مخلوط حکومت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پورا اس میں ساتھ دیا۔ اب آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے بجٹ میں یوتھ پیکج دیا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، جس میں ووکیشنل ٹریننگ کے لیے یوتھ لونز اربوں روپے کے دیے، ہم نے سپورٹس کے لیے لیپ ٹاپس دیے، جو ماضی کا نواز شریف کی لیڈرشپ میں ایک تسلسل ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے معاہدہ کے وقت میں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ 200 یونٹ استعمال کرنے والا گھریلو صارف، اس کے اوپر ہم اضافی بوجھ نہیں پڑنے دیں گے۔ ہم نے 300 کی بات کی، آئی ایم ایف نے کہا کہ 200 تک آپ ہم مان لیتے ہیں، نہیں بڑھنے دیا ہم نے۔ یہ 63% بنتا ہے پاکستان کے گھریلو صارفین کا، ایک بڑی حقیقی خدمت تھی۔ لیکن جب میں نے آئی ایم ایف سے کہا کہ کراس سبسڈی ہم تیل اور پیٹرول میں بھی کریں گے، یعنی بڑے لوگوں کو ان کو ہیوی ٹیکس لگائیں گے تیل کے اوپر اور ان کے بڑی گاڑیوں کے پیٹرول کے کنزمپشن کے اوپر، اور وہ جو اضافی رقوم ہوں گی اس کو ہم استعمال کریں گے غریب آدمی کے لیے، موٹر سائیکل والے کے لیے تیل اور پیٹرول کا اس کو سستا کرنا۔ انہوں نے کہا جی یہ آپ نہیں کر سکتے۔ اب ہمارے ہاتھ بدے ہوئے تھے، میں نے پوری کوشش کی، ان کے اگر آپ یہ مطالبہ کریں گے تو ہم اس مطالبے کو آپ کا قطعاً کسی صورت بھی منظور نہیں کریں گے۔ مگر پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہر سال پنجاب میں جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، یہاں پر رمضان پیکج دیا جاتا تھا جس کے اوپر اربوں روپے خرچ ہوتے تھے، مگر یہ پہلی مرتبہ ہے کہ غریب عوام کی جو مہنگائی کے ہاتھوں جو بدحالی تھی اس کو سامنے رکھ کر مفت آٹے کا پروگرام بنایا گیا رمضان شریف میں، 70 ارب روپے اس کے اوپر خرچ ہوئے۔ تو کیا تھا کہ غریب عوام کی جو بدحالی، اس کی حوالے سے ایک دل میں درد، اس کا خیال، اس کا احساس۔ تو یہ وہ حالات ہیں کہ انتہائی محدود وقت میں اور انتہائی مشکل جو ٹائم تھا اور بہت ہی محدود وسائل تھے، ہم نے الحمدللہ جو کچھ بھی حقیر خدمت کر سکتے تھے ہم نے کی۔ اور دیوالیہ اگر ہو جاتا تو سری لنکا سے بھی برا حال خدا نخواستہ پاکستان میں ہوتا، تو پھر آپ کیا کہتے؟ پھر آپ کہتے کہ یہ شہباز شریف، یہ پی ایم ایل این، یہ مخلوط حکومت، یہ کسی کام کے لائق نہیں، ان کو قیامت تک ان کے اوپر کانٹا لگا دو۔